ویلکم بیک ٹو انصاف 24/7 لائیو ود ارم اینڈ عرفان. آپ ہمارے پروگرام میں کال کر کے بھی آپ اس ڈسکشن کا حصہ بن سکتے ہیں. کیپ کالنگ اینڈ کیپ واچنگ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حق وراثت پر. عورت کو وراثت کا حق کن جو ہے ہماری جو روایات ہیں یا جو آڑے آتی ہیں, جو آبسٹیکلز ہیں ایک عورت کے لیے. ایجوکیشن پہ مس بات کر رہی تھی, اسی کو کنٹینیو کریں گے. میں ایجوکیشن پہ بات کر رہی تھی اسی میں انہیریٹنس کے کانٹیکسٹ کے اندر. دیکھیں, ایک تو انہیریٹنس کا رائٹ جو ہے وہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہے. اب یا تو یہ کہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا جو ہے وہ ان کو سکھا دیا جائے اور وہ ود ان دا فیملی جو ہے وہ میتھمیٹیکلی دا کیک شوڈ بی ڈسٹریبیوٹیڈ. اٹ شوڈ بی لائک دیٹ. دس از لائک ون اپروچ ٹو اٹ. ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسلامک فقہ, شریعہ اور اسلامک لاء کا جو پریکٹس ہے وہ خواتین کو باقی جو لاز ہیں ان کی طرح سے ٹریٹ نہیں کرتا ہے. اٹس ویری بینوولنٹ ان دیٹ. ہماری چونکہ زیادہ ایکسپوجر جو ہے وہ ہندو کلچر سے ہے یا اس کلچر سے ہے, ہمارا اس میں آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ ونس دا گرل از میرڈ شی از ناٹ دا پارٹ آف فیملی اینی مور. اب تمہارا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں ایسا نہیں ہوتا. شی ول ریمین دا پارٹ آف دا فیملی ایز لانگ ایز شی از لیونگ. سو وہ جن کی بیٹی ہے ان کی بیٹی ہمیشہ ہی رہے گی. سو وہ جو ایک رائٹ اس کا ہے دیٹ شی شوڈ بی ٹیکن کیئر اینڈ مینٹینڈ, وہ رائٹ کسی نہ کسی میل ممبر کے اوپر ہمیشہ موجود رہے گا. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ obviating from the fact کہ یہ میتھمیٹکلی جو ہے وہ رائٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے. کمنگ ٹو دا سوشل پریکٹسز. ٹھیک ہے, سوشل پریکٹسز کے اندر جو ہے یہ چیز یقینی طور پہ موجود ہے, اینڈ آئی اگری ٹو دیٹ کہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, اور خواتین بھی یہ سمجھتی ہیں کہ میں جن کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گی اگر مجھے خدا نخواستہ کوئی ایشو ہوا ایونچولی ان لائف, would that be sensible enough کہ میں اس وقت جو ہے وہ لٹل پورشن آف دا پراپرٹی کے لیے جو ہے وہ لائف لانگ جو ایک مجھے سوشل سیکیورٹی اویلیبل ہے, شوڈ آئی گیو اپ آن دیٹ. بیکاز بہت سارے فیملی ایشوز جو ہیں ان کے اندر اس کی جو میٹرنل فیملی ہے اس نے اس کی بیک پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے. دیکھو یہ اب الٹیمیٹلی وی کم ٹو دا پوائنٹ کہ اب یہ کس طریقے کے ساتھ ہوئے گا, بیکاز کہ لیگلی رائٹ موجود ہے. دیر آر نو لیگل امپیڈیمنٹس ٹو دیٹ. اس میں وہ رائٹ موجود ہے. اگر کوئی خاتون جو ہیں وہ لینا چاہتی ہیں وہ کلیم بھی کر سکتی ہیں, کورٹ میں بھی جا سکتی ہیں, پراپرٹی جو ہے وہ حاصل بھی کر سکتی ہیں. یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر کے اسی میں سے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے بتایا کورٹ میں بھی جا سکتی ہیں. کورٹ کا پروسیجر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی لاز میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ویسٹ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ ہے, سیکشن 12A موجود ہے اس میں کہ 6 ماہ کے اندر فیملی کیسز کو ڈسپوز آف کیا جائے. جبکہ ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ایک کال آئی جس کو ہم ابھی بھی یاد کرتے ہیں, جن کو ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, بٹ ناؤ شی از ناٹ ولنگ ٹو ہیو اینی سارٹ آف لیگل ایڈ فرام اس. ان کا 9 سال پہلے کیس جو ہے وہ ڈگری ہوا مینٹیننس کا, اور 9 سال سے اب ان کو کچھ نہیں بولا. ایگزیکیوشن پہ ان کا کیس آیا, اور ایگزیکیوشن کے اوپر جب بات آ رہی ہے تو 9 سال سے ان کو یا تو کبھی قابل ضمانت وارنٹ ان کے ہسبینڈ کے ایشو کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے جاتے ہیں, کبھی ناقابل ضمانت پکڑا دیے جاتے ہیں, کبھی ان کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے پروکلیمڈ اوفینڈر. ان کے پاس کچھ نہیں. جب فیملی کیسز میں جہاں 6 ماہ میں ڈسپوز آف کرنا ہے کیسز کو, وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں 6 ماہ میں نہیں ہو رہے ہیں, اور اگر وہ بھی جائیں تو ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. یہاں پہ سول میٹرز جو ہیں وہ کیسے ہوگا کہ آپ نے بتایا خواتین جو ہے عدالت میں جا کے اپنا حق لیں, اور کیا کوئی ایسا پروسیجر موجود ہے جس کے تحت وہ جلدی لے سکیں؟ وہ تو ڈر جاتی ہیں. یہاں پہ معذرت کے ساتھ ایک کالر کو پروگرام میں شامل کر کے پہلے سوال کی طرف آؤں گا میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمینا بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی سمینا صاحب اپنا سوال بتائیے. جی سوال یہ ہے کہ میرے بھائی کی اور میری سسٹر کی نا وٹے سٹے کے میری آنٹی کے گھر میں شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے اپنی جو بھابھی ہیں ان کو علیحدہ گھر میں رکھ لیا ہے. ٹھیک ہے. علیحدہ کر دیا گھر سے کہ وہ وہاں جا کے چگلیاں لگاتی ہیں, لڑائی بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو وہ میری سسٹر کو کھانے پینے پہ ہر بات پہ اعتراض کرتے ہیں, ٹوکتے ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے, ان کو ان کے لیے ان کے شوہر کی 50,000 پے ہے, لیکن اس کے لیے 10 روپے بھی نہیں خرچ ہوتے ان کی بیٹی کے, اپنی بیٹی کے لیے بھی. اپنی اپنا سوال بتائیے. تب ہم خرچے کا کیس کرنے لگے ان کے اوپر کہ ان کی وہ منتھلی خرچے دیں. تو لیکن وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے اس کی شادی کر دینی ہے, کبھی کہتے ہیں ہم نے اس سے ڈیورس دے دینی ہے. تو میری بھابھی کی کوئی بیٹی کوئی بچہ نہیں ہے ان کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم اب ان پہ کیس کرنے لگے ہیں. وہ پے ان کی 50,000 پے ہے, تو کم سے کم 15,000 تو ان کا بنے گا. لیکن وہ کیا وہ طلاق دے دیں گے, یا مطلب ایسا کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم خرچے کا کیس کر دیں تو وہ طلاق نہیں دے سکتے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کیجیے گا. کیا کہا آپ نے, کیا فرمایا ابھی؟ اگر ہم لوگ
केस कर रहे हैं खर्चे का, तो क्या वो डिवोर्स नहीं दे सकते? जी समीना, थैंक यू वेरी मच। अभी आप प्रोग्राम देखती रहें, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि जी एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी। बात कर रहे थे विरासत जी। इसके पहले मैंने बात की कि प्रोसेस जो है हमारा वो इतना लेंथी है, सिविल केसेस में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये फैमिली लॉज हैं, ठीक है, और फैमिली लॉज का प्रोसीजर जो है वो अब काफ़ी एक्सपीडिशियस है जी, कंपैरेटिवली बेहतर है जी, ठीक है। फैमिली लॉज में बहुत सारे मामलात इन्वॉल्व होते हैं जी। देयर इज़ अ फैमिली, देयर इज़ अ हाउस होल्ड इन दैट, देयर आर चिल्ड्रन इन्वॉल्व, ठीक है। हम आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों लोग ये चाहेंगे कि ऐसे किसी भी मसले का हल जो है वो 24 घंटों में हो जाए जी। दे आर वेरी सेंसिटिव इशूज, राइट। इनको और एट द सेम टाइम हम एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस में रहते हैं, ठीक है। देयर आर काउंसल्स फ्रॉम बोथ पार्टीज, दोनों साइड्स को जो है वो सुनना चाहिए है, ठीक है। एंड बिफोर वी गो इनटू सेइंग दैट प्रोबेबली लोग जो हैं वो लॉयर्स मिजरीज क्रिएट करते हैं और डिले करते हैं, एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड कि क्लाइंट्स के भी बहुत इंटरेस्ट होते हैं जी, बिल्कुल सही। बोथ साइड्स जो होती हैं उनकी भी अपनी इसके अंदर जो है वो कंसिडरेशंस होती हैं। अभी जैसे वो पहले मेंटेनेंस की हम बात कर रहे थे, तो ये मेरे खातून का जिनका सवाल था कि जी समीना थी, उनका सवाल ये था कि क्या खर्चे का दावा करने के बाद जो है वहाँ पे कोई खातून जो है वो इनका था कि डिवोर्स जो है उसके लिए अप्लाई कर सकती हैं? उनका ये भी है कि खर्चे का दावा जो है, मेंटेनेंस का आइडिया ही ये है कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहते हैं, बिल्कुल सही। ओनली देन ही विल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन हिज वाइफ, ठीक है। सो ये इसका बहुत सिंपल जवाब है, और ये है कि चूज वन ऑफ द कोर्स, बिल्कुल। और दूसरा ये इनको थोड़ी सी एप्रीहेंशन है कि क्या अगर ये नान नफका के लिए अप्लाई करती हैं तो क्या इनकी बहन को डिवोर्स तो नहीं दे दी जाएगी, मतलब ये उनका क्वेश्चन है। और मेरा नहीं ख्याल के हाँ जी, क्योंकि अगर वो देखो इरम, इसके अंदर तो सिंपल सी बात है कि डाइवोर्स देना जो है जी, दैट इज द राइट ऑफ द हस्बैंड, बिल्कुल सही। इसके अगेंस्ट जो है वो आप स्टे नहीं ले सकते हैं, कोई इंजंक्शन नहीं ला सकते हैं एब्सोल्युटली कि आपके वो नहीं देगा, दिस इज हिज राइट। अगर वो देना चाहेगा तो वो खर्चे के बगैर भी दे देगा, और अगर वो नहीं देना चाहेगा तो इस पे भी नहीं देगा, बिल्कुल सही। अच्छा, फुरकान साहब का सवाल था कराची से, बड़ी सिंपल सी बात है फुरकान साहब, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप रिकवरी का सूट फाइल कर सकते हैं सिविल कोर्ट में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ आपको अपने हक में शहादत एटलीस्ट जो है वो अपने हक में जो है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने फरमाया कि इनका 10 लाख रुपए की सिक्योरिटी थी और कोई इनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है इनके पास। बेसिक सवाल जो है वो लॉ ऑफ एविडेंस का क्वेश्चन है कि ये मामला अब आखिर कोर्ट में साबित कैसे होगा, वो एविडेंस से होगा जी, बिल्कुल। उसमें ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्री जो इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है अगर वो हो तो बहुत ही बढ़िया बात होती है और आसानी से साबित हो जाता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस जो डॉक्यूमेंट के बगैर हुई हैं अब वो गालिबन कोर्ट में साबित नहीं हो सकती, मुश्किल होता है साबित करना, लेकिन हो जाती है मोस्ट डेफिनेटली। लेकिन उसमें वो ये इन्होंने कुछ गालिबन जिक्र किया था कि कोई चिट्स हैं इनके पास, रिसीविंग इस तरह की जो रियल एविडेंस है जो सर्कमस्टेंशियल नेचर की है, ही कैन टेक दैट टू कोर्ट एंड उसकी बेसिस के ऊपर भी चीजें जो है वो एस्टैब्लिश हो सकती हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जी एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुनीर अख्तर बोल रहा हूँ, सादिकाबाद पंजाब से। जी मुनीर साहब अपना सवाल बताइए। मुझे ये पूछना है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए जी और कोई वसीयत ना हो, ठीक है, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगी, कानून इस बारे में क्या कहता है? जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। शरई तौर पे तो वसीयत उसके लिए है जहाँ वो 1/3 तरका किसी को देना चाहे या कोई कर्ज हो उसके ऊपर तो उसको दे। जी बिल्कुल। लेकिन सही। अगर आप हमें ये बता दें कि उस कितने वर्षा बाकी हैं तो फिर शायद आसानी से बता सकें आपको जो है उसमें कैलकुलेट करके, वैसे मुश्किल है। चलिए बहुत शुक्रिया हमें मेरे साथ कॉल करने का। हम जनरली जो है आपके सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करते हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्या बताया कि 7 लोग हैं इनके, लेकिन वो 7 लेकिन वो मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि इनको वो कुरानी केयर्स या उसके मतलब जो है अगर डेथ हो जाए किसी शख्स की और उसकी कोई विल नहीं है, इसमें असूल पहला ये है कि अगर किसी की विल है, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उनको मालूम था कि 1/3 की विल हो सकती है, इससे ज्यादा की विल नहीं हो सकती। अब जो शख्स जो है जो प्रोपोजिटस है, जो जिसकी वफात हुई है
یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس فقہ سے بلانگ کرتا ہے, وہ سنی فقہ سے ہے یا شیعہ فقہ سے ہے, بیکاز کہ تھوڑا سا چینج ہے ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی کا, انہیریٹنس کی جو ڈیولوشن ہے اس کا. جس صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے جو انہوں نے چھوڑا ہے اسٹیٹ جو ان کی ہے, اس میں سے پہلے تو ان کے جو ہے وہ اخراجات, جو جنازہ ہے ان کا, اس کے جو اس طرح کے اخراجات ہیں پہلے وہ پے آف ہوں گے. پھر ان کا قرض پے آف ہوگا, جس میں حق مہر اگر کوئی وائف کا ہے اس کو بھی قرض کے طور پہ لیا جائے گا. ہاں جی, پہلے وہ چیزیں پے آف ہوں گی, پھر جو چیز بچ جائے گی اس کو اسٹیٹ سمجھا جائے گا, اور اسٹیٹ ڈیوالو ہوتی ہے انہیریٹنس میں. بالکل. اس کے اندر قرآنک ایئرز ہیں, ٹھیک ہے, قرآنک ایئرز میں پیرنٹس آتے ہیں, چلڈرن آتے ہیں, اسینڈنٹس اور ڈسینڈنٹس, اور اگر اسینڈنٹس کسی کے ماں باپ نہ ہوں تو اس شخص کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اولاد ہیں. کولیٹرلز میں بھی جو اس کے بہن بھائی ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ڈویژن ہوتی ہے. جو اس میں سلائٹ انٹریکیسی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں. جیسے بیٹا آتا ہے تو بہت سے بیٹا آتا ہے تو بھائی ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو نہیں ملتا کچھ بھی, آسان زبان میں بتاتے رہے. یا اگر جو فوت ہوا ہے اس کا والد موجود ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے جو بھائی ہیں ان کو کچھ نہیں ملے گا, وہ واپس اوپر والد کے پاس چلا جائے گا. وائف جو ہے وہ قرآن کیئر ہے, اس کا رائٹ موجود رہتا ہے. بچے جو ہیں وہ قرآن کیئرز ہیں, ان کا رائٹ موجود رہتا ہے, بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں. ماں باپ قرآن کیئرز ہیں, ان کا رائٹ موجود رہتا ہے. جب ہم قرآن کیئرز کہتے ہیں تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا. ان کو کسی نہ کسی صورت میں, یہ ضرور ہے کہ سنی فقہ کے اندر جو ہے اور ایون ان لارجر فقہ جو بیٹا ہے, اور وہ جب بیٹا موجود ہو اور بیٹیاں بھی موجود ہوں تو بیٹا جو ہے وہ ان کے رائٹ کو جو ہے وہ 1/2 کر دیتا ہے ایز اگینسٹ ہز اون پرپورشن. سو وہ یہ ایک ایفیکٹ ضرور کر سکتے ہیں. ایک سلائڈ چینج آپ سے بھی, بلکہ اس میں اچھا ہے کہ آپ کلیئر کر دیں, ہمارے جو ہے ویورز وہ بھی جان لیں کہ شیعہ فقہ میں جیسے ایک چینج جو میرے علم کے مطابق جو ہے, اگر ایک بیٹی ہے تو وہ بھی ساری پراپرٹی لے جاتی ہے, اور جبکہ حنفی فقہ میں اس طرح سے نہیں. حنفی میں اس کو سابیہ کا اصول ہوتا ہے میل ریلیٹیوز. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ساری سنی فقہ میں کفالت کی جو کسی بھی طرح سے کفالت کی ذمہ داری ہو وہ کبھی بھی خاتون پہ نہیں آتی. کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک خاتون سے کہیں کہ بی بی یو گو اینڈ مینٹین یور سیلف, ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی نہیں دنیا میں بچا ہے تو اسٹیٹ شوڈ لک آفٹر ہر, ٹھیک ہے. یہاں پر سوری ٹو انٹرپٹ یو, ایک کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم. کافی دیر سے ہولڈ پہ تھے کالرز, کیونکہ اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عثمان بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی عثمان صاحب سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری جو بہن ہے نا مجھ سے بڑی ہے, تو اس کے جو سسرال والے ہیں اسے تنگ بہت کرتے ہیں, گھریلو جھگڑے کی وجہ سے نا اسے تنگ کرتے ہیں, اور اسے جو جب بھی بیمار ہوتی ہے نا اسے کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں, تو ہم اس کا جو حال ہے دیکھا نہیں جاتا, اسے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ اسے ایسے بیمار کر کے مارنا چاہتے ہیں, یہاں اسے یہاں چھوڑ جاتے ہیں, ابھی وہ لینے بھی نہیں آ رہے, 2-3 ماہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس کا جو ہے نا وہ حق مہر بھی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 50,000 روپے اور 1 تولہ سونا. تو اس کے بعد ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جائے ادھر ہی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو عدالت میں وہ کیا کہتے ہیں کیسز کرنے پر وہ خرچہ لگ جاتا ہے. بچوں کا 2 بچے بھی ہیں نا, اس کے بچیاں ہیں چھوٹے چھوٹے, تو اس کے لیے ہمیں چاہیے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیسز کریں, ان کا خرچہ لگے, ان کا جو مہینے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کی طلاق ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. عثمان صاحب دیکھتے رہیں آپ پروگرام, آپ کے پروگرام کا آنسر کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں انصاف 24/7 لائیو ود ارم اینڈ عرفان. فون اٹھائیں, کال ملائیں اور ہم سے جانیں آپ کے مسئلے کا قانونی حل. ملتے ہیں بریک کے بعد.